آئندہ ملکی سیاست میں تحریک انصاف کا مضبوط کردار ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے خود کو بھی ڈبویا اور اپنے ووٹرز سپورٹرز کے ارمانوں کا بھی خون کیا۔ تحریک انصاف اب ایک بار ایسوسی ایشن بن چکی ہے۔ یہاں کبھی گوہر علی خان نظر آئیں گے اور کبھی شیر افضل مروت یا بیرسٹر علی ظفر اور لطیف کھوسا۔ پارٹی کارکن در بدر ہو چکے، جبکہ الیکشن جیتنے والے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بطور لٹ دا مال انتخابات کے بعد مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے، جیسے 2018 کے الیکشن کے بعد مال لوٹ کر جہاز میں بھر بھر کر عمران خان کی جھولی میں ڈالا گیا تھا۔ اب بھی صورتحال وہی ہوگی۔ لوٹنے والوں نے تو بہت سے ممکنہ اراکین اسمبلی کی ایڈوانس بکنگ بھی کر لی ہے۔ روزنامہ جنگ کے ایک سیاسی تجزیے میں کہا گیا ہے کہ کھلاڑی بڑا اناڑی نکلا، اب اس کے پاس بلہ رہا نہ کوئی بلے باز۔ مخالف ٹیمیں خوش ہیں کہ ایک بڑی مضبوط ٹیم کے خلاف انہیں واک اوور مل گیا۔ ایک کھلا میدان سامنے ہے، وہ بھاگیں دوڑیں، من مرضی کی فیلڈ سیٹ کریں اور ہوم گراؤنڈ پر جیسے چاہیں تیز سلو ڈیڈ یا پھر سپن وکٹیں تیار کر کے مستقبل میں ورلڈ کپ کی تیاری کریں۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تحریک انصاف والے کہہ سکتے ہیں کہ امپائر ان کے مخالفین کے ساتھ ملا ہوا ہے، فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں۔ ایسے کوئی امکانات نظر نہیں آتے کہ امپائر کی انگلی ان کے حق میں اٹھ سکے۔ اب اس میدان میں ماضی کی چیمپئن دو ہی ٹیمیں باقی ہیں، ایک نون لیگ تو دوسری پیپلز پارٹی۔ دونوں ٹیموں نے اپنے اپنے کپتانوں اور کھلاڑیوں کا پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ نون لیگ کی کپتانی میاں محمد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے کپتان بلاول بھٹو ہوں گے۔ ایک تجربہ کار تو دوسرا نوجوان۔ ایک کے پیچھے دہائیوں کی جدوجہد کے نتیجے میں مجھے 3 بار کیوں نکالا گیا کا نعرہ ہے، تو دوسرے کے پیچھے نانا ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ بینظیر بھٹو کی جمہوری جدوجہد میں دی گئی جانی قربانیاں شامل ہیں۔ یہی دونوں کے بنیادی بیانیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ عوام سے ووٹ مانگنے میدان میں نکلے ہیں اور ایک دوسرے پر انتخابات کے دوران الزامات بھی لگاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک کو سندھ اپنا مضبوط قلعہ نظر آتا ہے تو دوسرا پنجاب کی پگ کا اصل وارث ہونے کا دعوے دار ہے۔ تجزیہ کار لکھتے ہیں کہ اسے بدقسمتی کہیں یا حالات کی ستم ظریفی کہ تحریک انصاف سے بلہ اور بلے باز دونوں ہی چھن جانے کے بعد بچ جانے والی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے پاس بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا مضبوط عوامی ووٹ بینک نہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ وفاق کی علامت سیاسی جماعتیں ہیں۔ مستقبل میں اقتدار ملنے کی صورت میں وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کو درپیش سنگین مسائل بشمول دہشت گردی اور معاشی حالات کو کیسے سنبھال پائیں گے۔ مانگے تانگے کے ناقابل بھروسہ انتخابی تحت ایک غیر مستحکم حکومت کو جنم دیں گے اور مستقبل میں پاکستان کو درپیش بحران مزید سنگین ہوتے جائیں گے۔ عمران خان کو جو عزت عطا ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ کا حقدار تھا، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اسے عروج ملتا ہے، جسے قائم دائم رکھنا ہی اصل کامیابی ہے، جس میں عمران ناکام ثابت ہوا۔ اس نے وقت، حالات، تجربے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اپنی ضد اور انا پر اڑا رہا۔ اس کے چاہنے والے اسی ادا پر کپتان پر مر مٹے کہ وہ کبھی جھکے گا نہ بکے گا۔ ہم کوئی غلام ہیں کا نعرہ اس کے چاہنے والوں کو جنون کی حد تک بھاگ گیا۔ یہ جنون بانی کپتان کے سر پر چڑھ کر بولا تو اسے بھی دیوانگی میں مبتلا کر گیا کہ یہی وہ مرحلہ تھا جب جمہوریت سے آمریت نے جنم لیا۔ 4 سال اقتدار میں رہا، ماحول بھی سازگار، امپائر بھی مکمل طور پر ساتھ، چیف الیکشن کمشنر بھی اسی کا مقرر کرتا، پھر بھی انٹرا پارٹی انتخابات قانونی و آئینی طور پر نہ کرا سکا۔ اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ 2 بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، دونوں بار ہی اپنے مقرر کردہ پارٹی الیکشن کمشنر سے اختلافات پیدا ہو گئے اور انہیں پارٹی سے علیحدہ کر کے آمرانہ فیصلے مسلط کیے اور نام نہاد پارٹی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر کے نہ صرف الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا بلکہ خود فریبی کا شکار بھی ہوا۔ بانی کپتان کے اناڑی پن کی انتہا تو دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر مورچے کھولے رکھے۔ کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے لاڈلا، راج دلارا اور اعلیٰ عدلیہ کی آنکھوں کا تارا تھا، عوام کے دلوں پر وہ پہلے بھی راج کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ اسے بیوروکریسی میں بھی کسی حد تک مقبولیت حاصل رہی، لیکن جب اسے تحریک عدم اعتماد کی صورت اقتدار سے نکالا گیا تو وہ جنونی ثابت ہوا۔ امریکہ کے خلاف سائفر لے آیا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو اس کا سہولت کار بنا دیا، جنرل سید عاصم منیر کو بطور آرمی چیف میرٹ پر ہونے والی تقرری کے خلاف سازشیں کرنے لگا، اعلیٰ عدلیہ کو دھمکیاں دیتا رہا۔ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری پر بھی بڑا خوف زدہ تھا۔ بانی کپتان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ 4 سالہ اقتدار میں اس نے جو سیاسی طور پر کھویا تھا، اقتدار سے نکالے جانے کے بعد اللہ نے توقع سے زیادہ نواز دیا۔ 4 سال کے تمام گناہ ثواب میں بدل گئے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا
کہ خدا عزت شہرت دولت دے کر ہی انسان کو بار بار آزمائش میں ڈالتا ہے. قسمت والے ہی اس آزمائش سے کامران گزرتے ہیں. کپتان اس پر بھی پورا نہ اتر سکا. ہم کوئی غلام ہیں والوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں. آئندہ ملکی سیاست میں آپ کا مضبوط کردار ختم ہو چکا. بانی کپتان کی فاش غلطیاں انہیں ان کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی. کاش وہ اس اہم مرحلے پر اپنے دوست جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی خاطر اپنا پورا سیاسی کیریئر داؤ پر نہ لگاتے اور ساری عمر کی طرح ایک بڑا یو ٹرن لیتے اور اس کٹھن امتحان سے نکل جاتے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.